یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکے حمزہ کی، جس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی ایسی چیز کو دیکھا جو نہ انسان تھی اور نہ پوری طرح کوئی سایہ۔ حمزہ اپنے گاؤں کے سرے پر رہتا تھا۔ رات کے 12:30 بجے وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا میں سردی اور راستے میں مکمل سناٹا۔ وہ روز اسی راستے سے جاتا تھا، مگر آج فضا میں کچھ عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو مگر دکھائی نہیں دے رہا۔ حمزہ نے قدم تیز کر دیے۔ اچانک درختوں کے بیچ سے ایک آواز آئی، حمزہ! وہ رک گیا۔ آواز کسی انسان کی نہیں تھی اور اسے صاف اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی چیز اس کا نام لے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آواز کی طرف بڑھا۔ درختوں کے درمیان اسے کوئی کالا سا سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ہوا میں تیر رہا تھا، زمین کو چھوئے بغیر، اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سایہ، تم نے مجھے دیکھا، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ حمزہ پیچھے ہٹا، لیکن سایہ اس کے سامنے ایک دم آ گیا، جیسے لمحوں میں ہوا میں پھٹ کر اس کے قریب آ گیا ہو۔ سایہ اب آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ ایک لمبا سا بدن، اتنے لمبے ہاتھ کہ گھٹنوں سے نیچے تک پہنچتے تھے، جسم کالے دھوئیں کی طرح ہل رہا تھا۔ جن، میں نے تمہارے گھر کے پاس موجود پیپل کے درخت میں صدیوں سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آج تم نے پہلی بار میری طرف دیکھا ہے، اور جو انسان ہمیں دیکھ لے ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ حمزہ کے پیر جواب دے گئے۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑا، لیکن جن اس کے پیچھے اس طرح بھاگا جیسے ہوا کا جھونکا ہو۔ حمزہ جنگل میں دوڑ رہا تھا، ٹہنیاں ہاتھ پر کٹ رہی تھیں، پیچھے جن کی آواز گونج رہی تھی، بہت دیر ہو چکی ہے، تم میرا انتخاب بن چکے ہو۔ حمزہ ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جن اس کے بالکل چند قدم پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا، لیکن وہ مسکراہٹ انسان جیسی نہیں تھی۔ وہ منہ کانوں تک پھٹا ہوا، دانت جھریوں کی طرح نوکیلے، اور چہرہ جیسے پگھلا ہوا ہو۔ حمزہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جن قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، میں وہ ہوں جسے تمہارے دادا نے ایک بار قید کیا تھا۔ اب میں آزاد ہوں اور تم ان کا وارث۔ تمہاری روح میرے لیے ادھار ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ جو ہی جن نے ہاتھ بڑھایا، اچانک آسمان پر زور سے بجلی کڑکی۔ حمزہ نے دیکھا کہ جن ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا، جیسے بجلی کی آواز سے اسے چوٹ پہنچی ہو۔ حمزہ نے موقع غنیمت جانا اور پوری طاقت سے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ گھر کے اندر گھسا، دروازہ بند کیا اور ہانپتے ہوئے فرش پر گر گیا۔ کچھ لمحے بعد اسے لگا شاید سب ختم ہو گیا ہے، لیکن دروازے پر آہستہ آہستہ کھٹ 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 کی آواز آنے لگی۔ وہی سرسراہٹ، وہی آواز، حمزہ! میں نے کہا تھا تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ دروازے کی کنڈی خود بخود ہلنے لگی، روشنی بند ہو گئی، کمرہ برف کی طرح سرد ہو گیا، اور حمزہ نے اپنے پیچھے سانسوں کی آواز سنی، جیسے کوئی بالکل اس کے سر کے پاس کھڑا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا، سامنے وہی جن، لیکن اب پہلے سے بھی زیادہ خوفناک شکل۔ پچھلی بار ایک بار پھر کھڑکی، اور حمزہ کے چیخنے کی آواز پورے گھر میں گونجی، اور اگلی صبح لوگوں نے حمزہ کا دروازہ کھلا پایا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا، صرف فرش پر کالے دھوئیں کے نشان اور دیوار پر ناخن سے لکھی ایک لائن، انسان ہمیں مت دیکھو۔